السلام علیکم، ہائی ویور. تو آج ہم فزکس کے چیپٹر 13 دیٹ از الیکٹرو میگنیٹزم کو شروع کرتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلینز آف ایئرز اگو مون اینڈ ارتھ ور ہیونگ دیئر کنیکٹڈ میگنیٹک فیلڈز، بٹ ناؤ اڈیز زمین کا اپنا میگنیٹک فیلڈ ہے، لیکن آپ نے سوچ کر بتانا ہے کہ کیا چاند کا اپنا میگنیٹک فیلڈ ہے کہ نہیں. تو ویورز آپ نے سوچنا ہے اور جواب ڈھونڈنا ہے. چلو شروع کرتے ہیں. الیکٹرو میگنیٹزم، تو آپ نے ڈیفینیشن کچھ اس طرح یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کسی تار میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو اس کے ارد گرد کے علاقے میں میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوگا، اور جب ہم کرنٹ کی وجہ سے کسی کنڈکٹر میں کرنٹ کی وجہ سے کرنٹ کے فلو کی وجہ سے ارد گرد کے میگنیٹک فیلڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم الیکٹرو میگنیٹزم کہتے ہیں. ہینس اورسٹڈ پہلے شخص تھے جنہوں نے تار میں سے کرنٹ گزارا اور اس کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ کے ایفیکٹس کو آبزرو کیا. تو 1932 میں پھر اس کو عزت کے طور پر اس کے نام کو لے کر میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ کے لیے فزیکل یونٹ کے طور پر استعمال میں لایا گیا. میگنیٹک فیلڈ کے آپ نے ڈیفینیشن کچھ اس طرح لکھنا ہے کہ جو ریجن ایک میگنیٹ کے ارد گرد ہوتا ہے اس میں آئرن پیسز وغیرہ آپ رکھ لیں تو میگنیٹک ایفیکٹس محسوس ہوتے ہیں. آئرن پیسز اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تار میں سے کرنٹ گزارو اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں آئرن پیسز کچھ ڈال لے تو آپ دیکھ لیں گے کہ آئرن پیسز ڈسٹرب ہوں گے، میگنیٹک ایفیکٹس محسوس ہوگا آئرن پیسز کو. تو میگنیٹس پھر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو نیچرل میگنیٹس کہتے ہیں اور دوسرا الیکٹرو میگنیٹ ہوتا ہے. تو کوئی بھی ہو اس کے ارد گرد کے علاقے میں میگنیٹک فیلڈ ہوگا اور اس میں آئرن پیسز ڈال کر آپ آبزرو کریں گے کہ آئرن پیسز ڈسٹرب ہو جائیں گے اور ایک خاص طریقے سے الائن کر جائیں گے. اب ہم نے جاننا ہے کہ میگنیٹ کیا چیز ہے. تو میگنیٹ کے دو پولز ہوتے ہیں، ایک کو نارتھ پول اور دوسرے کو ساؤتھ پول کہتے ہیں، اور اس کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے، اسے ہم اس آبجیکٹ کو میگنیٹ کہتے ہیں. میگنیٹ اصل میں گریک ورڈ ہے اور میگنیشین سٹون یا لیڈ سٹون، اس کا مطلب یا میگنیٹائٹ بھی اس کو کہتے ہیں، وچ مینز این آبجیکٹ اور میٹیریل دیٹ پروڈیوس میگنیٹک فیلڈ. پھر آتے ہیں اورسٹڈ نے جو اس بات کو پروو کیا کہ میگنیٹ کے گرد حلقہ میگنیٹک فیلڈ ہے، یا ایک تار میں سے اگر آپ کرنٹ گزار دیں تو اس کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوگا. تو اس کے لیے دو ایکسپیریمنٹس ہوئے. اورسٹڈ نے تار کو کارڈ بورڈ میں سے گزارا اور بیٹری اٹیچ کر کے کرنٹ پاس کیا، اور کارڈ بورڈ پر انہوں نے کمپاس نیڈلز رکھے اور وہ نیڈلز الائن ہوئے ان دا ڈائریکشن آف دا میگنیٹک فیلڈ لائنز. تو کنسنٹرک سرکلز اس کو ملے. پھر انہوں نے دوسرا ایکسپیریمنٹ کیا، آئرن فیلنگز لیے، آئرن پیسز، اور وہ اس کارڈ بورڈ پر ڈال دیے اور وہ بھی الائن ہوئے میگنیٹک فیلڈ لائنز کے ساتھ. تو اس طرح کنسنٹرک سرکلز بنے، جس طرح نیچے دیکھیں میں آپ کو ڈائیگرامز میں دکھاتا ہوں. پہلے دیکھ لیں، یہ ہے کمپاس نیڈل جس کا ایک سائیڈ نارتھ ہے اور دوسرا ساؤتھ ہے. اس کو آپ نے کرنٹ کیرینگ وائر کے ارد گرد رکھنا ہے اور آبزرو کرنا ہے کہ کیا اثر ہوگا. تو یہ دیکھیں، یہ تار ہے جو کارڈ بورڈ میں سے گزارا گیا، اس کے ساتھ بیٹری لگائی گئی ہے، اور پھر کرنٹ اس میں سے جب فلو کرتا ہے اس دوران اس کمپاس نیڈل کو کارڈ بورڈ پر مختلف پوائنٹس پر ہم گھماتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو نیڈل ہے میگنیٹک لائنز آف فورسز کے ساتھ ہی گھومتی رہتی ہے. اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ایک میگنیٹ رکھا گیا ہے.
پھر کارڈ بورڈ کے اوپر آئرن فیلنگز ڈال دی گئے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ جو میگنیٹک لائنز آف فورسز جس ڈائریکشن میں ہوں گے تو آئرن فیلنگز اس ڈائریکشن میں ارینج ہو جاتے ہیں. تو کمپاس نیڈل اور جو آئرن فیلنگز کے ایکسپیریمنٹس تھے کرنٹ کیرینگ وائر کے ارد گرد آئرن فیلنگز ڈال کے اور کمپاس نیڈل گھما کے، تو ان دونوں ایکسپیریمنٹ سے اس کو یہ ریزلٹ ملا کہ تار کے ارد گرد، کرنٹ کیرینگ وائر کے ارد گرد اور میگنیٹ کے ارد گرد کیا ہوتا ہے، ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے. اس میں میگنیٹک فیلڈ اپنے ایفیکٹس آئرن فیلنگز ایٹسیٹرا یا میگنیٹک مٹیریلز پر ڈالتا ہے. تو چونکہ میگنیٹک فیلڈ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے، اس لیے ڈائریکشن معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو بعد میں اس کے لیے رول مل گیا اور وہ ہے رائٹ ہینڈ رول 1. تو اس رول کے مطابق ایکسٹینڈ یور تھمب along the conducting wire that is along the current flow and then curl all your fingers around the wire. So the curled finger will show the direction of the magnetic field. تو ڈائیگرام میں دیکھیں رائٹ سائڈ کنڈکٹر میں کرنٹ فلو اوپر ہے، رائٹ ہینڈ رول 1 اپلائی کر دے تو میگنیٹک فیلڈ کا جو ڈائریکشن وہ کاؤنٹر کلاک وائز ہمیں ملتا ہے. دوسرے ڈائیگرام میں دیکھیے لیفٹ سائڈ پہ، تو یہاں پر جو ڈائریکشن آف دا میگنیٹک فیلڈ ہوگا وہ ہوگا کلاک وائز. آئیے اگلے ٹاپک کی طرف، وہ ہے فورس آن اے کرنٹ کیرینگ وائر ان اے میگنیٹک فیلڈ. تو ایک وائر جس میں سے کرنٹ فلو ہوگا اس کو یونیفارم میگنیٹک فیلڈ میں لیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر دو میگنیٹک فیلڈز ہوں گے، ایک وہ جو میگنیٹ کی وجہ سے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، اور دوسرا میگنیٹک فیلڈ چونکہ تار میں سے کرنٹ گزر رہا ہے اس لیے اس کے ارد گرد بھی ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوگا ڈیو ٹو کرنٹ فلو. تو یہ دونوں میگنیٹک فیلڈ ایک دوسرے پر انٹریکٹ کریں گے اور ریزلٹ میں جو ریجنز ہوں گے، بعض ریجنز وہ اسٹرانگر میگنیٹک فیلڈس کے بن جائیں گے اور بعض ریجنز وہ ویکر میگنیٹک فیلڈس کے بن جائیں گے. تو یہ جو کنڈکٹر ہوگا وہ موو ہوگا اسٹرانگر پارٹ آف پیڈ سے ٹورڈز ویکر پارٹ آف پیڈ، یعنی اس کنڈکٹر پر فورس لگے گا. اب ہم نے اس فورس کو معلوم کرنا ہے کہ یہ کن کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے ایک میگنیٹک فیلڈ ہے یونیفارم اور اس میں ایک کرنٹ کیرینگ وائر کو رکھا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کتنا فورس لگتا ہے. ایکسپیریمنٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فورس ہے لینتھ کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا تعلق ہے، اس کے علاوہ کرنٹ کے ساتھ بھی ڈائریکٹ تعلق ہے، اور میگنیٹک فیلڈ جو ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے، میگنیٹ جو ہم نے رکھا ہوا ہے، تو اس کے میگنیٹک فیلڈ اسٹرنگ کے ساتھ بھی فورس کا ڈائریکٹ تعلق ہے. تو یہ چیزیں آپ جتنا زیادہ کریں گے تو اتنا ہی کنڈکٹر پر بڑا فورس لگے گا. اب ان تینوں ایکویشنز کو کمبائن کر دے، ہمیں ایکویشن ملتا ہے ایف ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو بی آئی ایل، اور پھر پروپورشنلی ختم کر کے کانسٹنٹ لگا لے، اور ایف ایکوز ٹو کانسٹنٹ بی آئی ایل، اور کانسٹنٹ کی جگہ پہ 1 لگا لے. اس طرح ہمیں فورس ملے گا بی ایف ایکوز ٹو بی آئی ایل. اب ہم اس ایکویشن میں سائن 90 انٹروڈیوس کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ 1 لگا سکتے ہیں. 1 کی جگہ پر سائن 90 لگا دے تو یوں ایکویشن بن گیا ایف ایکوز ٹو بی آئی ایل سائن 90. اب اگر جو کنڈکٹر اور میگنیٹک فیلڈ ہے ان کے درمیان اینگل تھیٹا 90 نہیں ہے تو جنرلی اس ایکویشن میں تھیٹا ہم لگا سکتے ہیں. اس طرح ایکویشن بن گیا ایف ایکوز ٹو بی آئی ایل سائن تھیٹا. اس ایکویشن سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فورس آن کنڈکٹر ڈیپینڈز اپون 4 things: current in the conductor, length of the conductor, magnetic field strength of the conductor, and orientation angle.
اچھا، تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ منیمم فورس کب ہوگا، میکسیمم فورس کب ہوگا. تو جب بی اور لینتھ آف دا کنڈکٹر دونوں کے درمیان اینگل 0 ہو تو فورس اس طرح ملے گا. ایف ایکوز ٹو بی آئی ایل سائن 0. سائن 0 صفر کے برابر ہے، اس لیے ایف جو فورس ہوگا وہ 0 نیوٹن ہوگا. اب آگے میکسیمم فورس کے لیے تھیٹا 90 ڈگری لگا رہے. ایف ایکوز ٹو بی آئی ایل سائن 90. سائن 90 پر 1 کے برابر ہے، اس لیے فورس میکسیمم ایکوز ٹو بی آئی ایل. اس طرح اگر آپ بی اور آئی ایل اینٹی لگا لیں، یعنی دونوں میں 180 ڈگری اینگل پوٹ کر دے، تو پھر بھی فورس ہمیں ملے گا وہ 0 نیوٹن ہوگا. تو ویورز آج کے لیے یہ کافی ہے. انشاءاللہ آل دس ول بی ہیلپ فل فار آل آف یو. پلیز جانے سے پہلے آپ نے ایک بات نہیں بھولنا، اور وہ ہے سبسکرائب کرنا. اس کے علاوہ شیئر بھی کر دیں تاکہ جو ہیلپ لیس اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سے ہیلپ لیس لوگ ہیں، تو ان کو بھی اس سے کچھ مدد مل سکے. تھینک یو.